جسم پر لگے ہوئے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بھی بے حس بنا دیتے ہیں جن میں تھوڑی بہت احساس کی نمک باقی ہوتی ہے، اور یہی چیز معاشرے کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ ہم اپنے معاملات زندگی پر غور کریں تو ہم پتہ نہیں کتنی ساری نافرمانیاں ہر روز کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں ہر بندہ دوسرے سے توجہ اور اہمیت چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی کو پہلے یاد کر لیں گے، پہلے اس کو بتائیں گے کہ وہ ہمارے لیے اہم ہے، کتنا اہم ہے، تو ہم اس کے دل میں بھی احساس پیدا کریں گے اس چیز کا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو۔ تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے؟ بالکل، آپ کو بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے، اس کی مرضی تھی، اس کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو نوازا، تو آپ اس میں سے تھوڑا سا اگر مستحقین کو دے دیں گے تو اس سے آپ کے مال میں برکت پڑے گی، آپ کا رزق بڑھے گا، اور آپ بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے دیں گے، اور مزید بڑھانے کے لیے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ عدم برداشت ہے۔ ہم سے کسی کی ذرا سی بات نہیں سہی جاتی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری ہر بات، ہر زیادتی برداشت کر لیں، اور ہمیں اس کے لیے کچھ بھی برداشت نہ کرنا پڑے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو، جس مذہب میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہو، جس میں امیر، غریب، جاہل، عالم، سب کو، عورت، مرد، ہر کسی کو نوازا گیا ہو، ہر کسی کے حقوق کا خیال کیا گیا ہو، وہ بھلا کسی کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانشور وہ ہوتا ہے جو چند الفاظ میں کہانی کا نچوڑ اس طرح بتا دے کہ کوئی سوال باقی نہ رہے، جیسے کہ اشفاق احمد کے یہ چند الفاظ۔ وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ غم، اداسی یہ محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ محبت کریں اور اداس نہ ہوں۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے، زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ ہاں، جب کچھ نظر نہیں آتا تب صرف اللہ نظر آتا ہے، اور وہ پھر بھی آپ کو اپنے راستے پر قبول کر لیتا ہے اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اس سے مانگے تو۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے، اس میں نہ کوئی وعدے ہونا انتظار، اس میں نہ کچھ طلب کرنے کی نوبت آئے، اگر نہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و باغ دعوے کرنا۔ زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں، کیونکہ محبت میں دعوے نہیں، عمل ہوتا ہے۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل دانش کی باتیں کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔
اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہے۔ اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے اور بہتر انسان بننے کا نام تصوف ہے۔ درود و وظیفہ اس کا سہارا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ معاملات اور اخلاق کی درستگی کے بغیر وظیفے کاٹ نہیں کرتے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ ڈگریاں دراصل تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو، اور اگر علم آپ میں عمل پیدا نہیں کر سکا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس ڈگری کی کوئی حقیقت نہیں جو آپ کو باعمل نہ بنا سکے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ جب ہم کسی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ محبت ہمارے دل کے زنگ کو دور کرتی ہے، ہمارے دل کو نرم اور حساس بناتی ہے، جسے صابن میل اتار دیتا ہے جسم سے، اور آنسو روح کے بوجھل پن کو کم کر دیتے ہیں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ زندگی ہمیں ماں باپ کی طرح لاڑ پیار سے نہیں رکھتی، اس پہ بہت سی حقیقتیں، تلخیاں اور مصائب ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن نہ تو آپ اپنے وقت سے پہلے کچھ حاصل کر سکیں گے، نہ ہی آپ کو اپنی قسمت سے زیادہ ملے گا۔ ہاں، کوشش کرنے سے یہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وقت پر اور قسمت کے حساب سے پا لیتے ہیں۔ طالب خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ تیری بارگاہ میں میرا کون سا فعل پسندیدہ ہے تاکہ میں اسے زیادہ کروں اور بار بار کروں۔ حکم ہوا کہ یہ فعل ہمیں پسند آیا ہے کہ زمانہ طفلی میں جب تمہاری ماں تم کو مارا کرتی تھی تو تم مار کھا کر بھی اسی کی طرف دوڑتے تھے اور اسی کی جھولی میں گھستے تھے۔ بس طالب خدا کو بھی یہی لازم ہے کہ کیسی بھی سختی ہو، کیسی بھی ذلت و خواری پیش ہے، ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ رہے اور اس کے فضل کا طلبگار رہے۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے لوگوں کے ذہن پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی بجائے لوگوں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ جو انسان اپنے دماغ پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کے دماغ کو اپنے قابو میں کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے عقل مند انسان سب سے پہلے اپنے دماغ کو اپنے قابو میں کرنا سیکھتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب انسان بغیر کسی شد و مد اور بغیر کسی اہتمام کے اپنے معبود کے قریب تر آ جاتا ہے۔ سخی سائیں راضی فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، لیکن اس شخص میں سپردگی کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے منگتا کی صحیح ڈیفینیشن، صحیح تعریف۔ جو تمہارے نصیب کا نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، جو تمہارے نصیب کا نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جس رزق پہ، جس لقمے پہ، جس نوالے پہ تمہارا نام نہیں، چاہے تم اسے کھانے کے لیے اپنے ہونٹوں تک لے آئے ہو، لیکن تم اسے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار پاؤ گے۔ انسان کو